کہ میں اب اطمینان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ولایت مولا کائنات پہ شہید ہوا ہے۔ کیا ہم نے اس طرح کی تربیت کی اپنے بچوں کی؟ ہماری دعاؤں کی لسٹ کے اندر یہ 25 جملے آنے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی آئے گا، پروردگارا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ کوئی توجہ نہیں، کوئی انہماک نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا نہیں کر پاتے۔ دو جملے لیکن بہت بڑا میسج۔ ایک معاملہ خطرناک تو یہ ہوا، اس سے خطرناک جب ہم غلط ڈیفنس اور دفاع کے اندر قوتیں صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دین ختم کر دیتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ۔ آج یہی تو صورتحال ہے ہمارے لیے۔ جو دو نقطہ اتحاد تھے جو ہمیں جمع کر سکتے تھے، ایک علی ولی اللہ ہے، دوسری عزائے امام حسین، ان دونوں کے سلسلے میں آج تقسیم کا موضوع یہی بنے ہوئے، موضوعات اور بھی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ میں اب اطمینان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ولایت مولا کائنات پہ شہید ہوا ہے۔ کیا ہم نے اس طرح کی تربیت کی اپنے بچوں کی؟ نہیں کر سکے، اور انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا۔ اچھا، یہ انتظار بھی ہمارے لیے صرف اور صرف روایتی جملہ رہ گیا ہے دعا کا، کہ ہماری دعاؤں کی لسٹ کے اندر یہ 25 جملے آنے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی آئے گا، پروردگارا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ کوئی توجہ نہیں، کوئی انہماک نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی امام سے وہ ربط نہیں۔ اچھا ایک چیز اور، ہم تو یو پی کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں کی ایک تہذیب بھی تو ہوتی ہے نا۔ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ بڑے کو بلایا نہیں جاتا، بڑے کے پاس جایا جاتا ہے۔ اگر میں بات اپنی پہنچا سکوں، بڑے کو بلایا نہیں جاتا، بڑے کے پاس جایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھیں اور ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایک بزرگ آ جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں گے چچا آپ یہاں آئیے، لوگ کہیں گے دیکھیں کتنے گستاخ ہو گئے۔ اگر اس امام ابا قبا کے ساتھ اپنے بزرگ کا احترام نہ کروں تو غلط مثال قائم کروں گا میں۔ تب آپ یہ دیکھیں، بڑوں کو بلایا نہیں جاتا، بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے، انتظار کی دعا کیجئے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں، امام کو بلا تو رہے ہیں، امام کے پاس کتنے گئے ہیں؟ امام سے قریب نہیں ہوئے۔ آئیے اس رجب کے مہینے میں چھٹے امام کی تعلیم کردہ دعا، پانچویں امام کی تعلیم کردہ دعا، تمام دعائیں پڑھیے، لیکن دیکھیے گا امام سے قریب کتنے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہوئے تو ہاں بہت سخت ہے یہ۔ مولا کائنات کی ایک حدیث یہاں پر نقل کرتا ہوا چلوں، بلند ترین صلوات۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا نہیں کر پاتے۔ دو جملے لیکن بہت بڑا میسج۔ شر الناس من باع آخرتہ لدنیا۔ تم میں سب سے برا وہ ہے نا جو اپنی آخرت بیچ دے دنیا کے بدلے میں۔ اب دنیا کے بدلے میں کتنی بڑی دنیا ہو جائے اپنی جگہ، لیکن دنیا کے بدلے میں آخرت بیچ دے۔ ایک معاملہ خطرناک تو یہ ہوا، اس سے خطرناک جب ہم غلط ڈیفنس اور دفاع کے اندر قوتیں صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دین ختم کر دیتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ۔ مولا فرماتے ہیں وَشَرٌّ مِّنْهُ، اور اس سے برا وہ ہے وَمَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ لِلدُّنْيَا غَيْرِهِ، جس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دی۔ اپنے کو دنیا بھی نہیں ملی، آخرت بھی نہیں ملی، کیونکہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں اپنے نفس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بھی مولا کائنات نے متعین کر دی، اور آپ نے فرمایا اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس کے لیے بے شک ایک قیمت ہے، اثمانا، ایک قیمت ہے، ثمن، فلا تبیعوها الا بالجنہ، اسے کسی اور کے بدلے میں بیچنا ہی نہیں، بیچنا ہے تو جنت کے بدلے میں۔ تو پتہ چلا اس رجب کے مہینے کے اندر 3 روزے اگر رکھ لے، روایات کے جملے ہیں، معصوم نے فرمایا، سچے امام نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ لیکن ان 3 روزوں کے بعد یہ یاد رہے، اگر واجب روزے ادا ہوں گے، واجب نمازیں ادا کی جا رہی ہوں گی، اور اگر کسی کے ذمہ واجب قضا روزے ہیں تو مستحب کی نیت سے رکھ بھی نہیں سکتا۔ ہم اور آگے